خبریں بہت بڑی ہیں اور انتخابات کی تاریخ آنے والی ہے، کیونکہ عدالت کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو بینچ تھا 9 رکنی، اس میں سے 4 ججز نکل گئے ہیں۔ کون ججز نکلے، کیوں نکلے اور کیا فیصلہ ہوا اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی ہائی کورٹس کے اندر جو پروسیڈنگز ہو رہی تھی، اس کے بعد سپریم کورٹ پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے آج ایک بڑے اہم سوال کا، جو اس کیس کے ساتھ جڑا ہوا سب سے اہم سوال ہے، اس کا جواب دیا۔ میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب گرفتار ہو گئے۔ لگ بھگ 80 سال ان کی عمر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان جب بنا تھا تو ان کے والد اغوا ہو گئے تھے۔ بہت مشکل حالات میں بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے یہ لوگ پاکستان پہنچے تھے، بہت مشکل سے، اور ریلوے اسٹیشن کے اوپر سوتے رہے ہیں۔ بڑی تکلیف میں انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری اور پھر پاکستان کی فوج کو جوائن کیا۔ انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا اور پاکستان کے دفاع کے لیے ہر سطح پر انہوں نے قربانی دی۔ یہ ڈٹ کر پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے۔ جب یہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد بھی بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا ہو یا کہیں اور سے کوئی پروپیگنڈا آ رہا ہو، یہ ہمیشہ ہر پروپیگنڈا کا جواب دیتے رہے۔ اب گزشتہ کچھ عرصے سے یہ دفاعی تجزیہ نگار کے علاوہ یا دفاعی تجزیہ دینے کے علاوہ پولیٹیکل معاملات کے اوپر بھی تجزیہ دے رہے ہیں، اور پولیٹیکل معاملات میں جو پولیٹیکل مافیاز ہیں ان کے خلاف بھی اپنا ایک بڑا زبردست موقف جنرل ریٹائر شعیب صاحب رکھتے ہیں۔ اب جنرل شعیب صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ میرے ایک پروگرام میں آئے تھے، وہاں انہوں نے کچھ بات چیت کی تھی اور اس بات چیت کے نتیجے میں جنرل امجد شعیب صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنرل صاحب کو گرفتار کیسے کیا گیا اور وہ کون سے حالات ہیں جن کی وجہ سے پکڑا گیا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ FIR بوگس ہے، جھوٹی ہے، فراڈ ہے، اور اس میں ان کو اب ریمانڈ پہ دے دیا گیا ہے۔ یعنی وہ شخص جس نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی، وہ شخص جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان کے لیے آواز اٹھائی، وہ شخص جو ہمیشہ اپنے سینے کے ساتھ پاکستان کا پرچم لگا کر رکھتا ہے، آج جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے آ رہا تھا تب بھی اس کے سینے کے اوپر، اس کے کوٹ کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ کو اپنوں نے پکڑا ہے یا کسی اور نے پکڑا ہے، تو اس پہ بھی وہ مسکرا کر وہاں سے چلے گئے، لیکن اس مسکراہٹ کے اندر جو تکلیف ہے اس کو پورے پاکستان نے محسوس کیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ رنج ہے، بہت زیادہ غم ہے جو ریٹائر فوجیوں کی تنظیم ہے اس میں، کیونکہ جنرل صاحب اس تنظیم کو لیڈ کرتے ہیں، اور جنرل صاحب بڑے متحرک انسان ہیں، ایک بزرگ انسان ہیں، اور ان کی پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات بھی ہیں۔ ان کے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اب اختلاف کر سکتے ہیں، مختلف چیزیں جو وہ کہتے ہیں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آزادی اظہار رائے آپ ان سے نہیں چھین سکتے۔ آزادی اظہار رائے آپ ان سے نہیں چھین سکتے، کسی سے بھی نہیں چھین سکتے، اور جس سے بھی چھینی جائے گی اس کے خلاف بات کی جانی چاہیے۔ اب جنرل صاحب نے ایسا کیا کہا کہ ان کے بڑی مقدمہ ہو گئی، میں نے سارا ٹرانسکرپٹ نکال کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جنرل صاحب سے جب میں نے سوال کیا تو میں نے سوال کیا تھا اکانومی کے اوپر، اور میں فاروق حبیب کی طرف جا رہا تھا تو جنرل صاحب نے مجھے روکا اور روک کر وہ بولنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک ایک غلط فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور انہوں نے یہ قرار دیا، اور تحریک انصاف پہ تنقید کر رہے تھے جنرل امجد شعیب صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک غلط فیصلہ تھا، جو حکمران ہوتا ہے وہ بے شرمی پہ اترا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پورے پاکستان میں آپ کے پکڑے ہوئے لوگوں کو پھیلا دے گا، پھر آپ اپنے آپ کو اذیت دیں گے، یعنی اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ لانگ مارچ سے بھی کبھی حکومت نہیں بدلی، اپنے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا، یہ عمران خان صاحب کی پالیسیز پہ تنقید ہو رہی ہے۔ اور پھر کہا کہ ان کے گھروں میں بھی چھلانگیں لگوائیں گی، پھر کیونکہ وہ پولیس وغیرہ گھروں پہ کود کے آ گئی تھی، تو وہ ساری وہ سینیریو بتا رہے تھے کہ نہ لانگ مارچ اچھا آئیڈیا تھا، نہ جیل بھرو تحریک اچھا آئیڈیا تھا۔ یہ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کہہ رہے تھے۔ میں نے ان سے یہاں پہ ایک سوال ٹوک کے میں نے کہا تو پھر عمران خان صاحب گھر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر بدوائیں دیں، اور کیا اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو اس پہ جنرل صاحب نے پھر کہا کہ آپ اپنی اسٹریٹجی پہ ورک آؤٹ کریں، آپ اپنی حکمت عملی ورک آؤٹ کریں، یعنی اپنی حکمت عملی آپ تیار کریں۔ جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ذرا آپ ایک ایک جملے پہ آپ غور کیجیے گا۔ یہ ایک پیراگراف ہے جس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے جنرل صاحب پہ، اور ان کو پھر باغی غدار یہ ساری جو وہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے پاکستان میں ہمیشہ سے، وہی کھیل جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یعنی اس آدمی کو جو پاکستان کا وفادار رہا ہمیشہ، اس کو پاکستان کا باغی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ بغاوت پہ اکسا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو۔ اب جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کریں۔ پھر جنرل صاحب کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر، یعنی انہوں نے جو بات کی وہ فار ایگزامپل کی ہے، مثال کے طور پہ کی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بڑی سے بڑی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مثال دے رہے ہیں، وہ کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے۔
تو انہوں نے کہا مثال کے طور پر اگر آپ کے کہنے پر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کل اسلام آباد میں سرکاری دفتروں میں کوئی نہیں جائے گا، اور اگر آپ کی کال پر لوگ نہیں جاتے تو اگلے دن حکومت سوچے گی کہ ہم بیٹھے تو یہاں تک انہوں نے بات کی، یہاں سے میں نے ان کو ٹوک دیا۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ اس پیراگراف کے اندر کیا ایسا انہوں نے کہا مثال کے طور پر آپ ایک اسٹریٹجی بنائیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے کہنے پہ اگر آپ کہتے ہیں، یعنی 2 مرتبہ اگر کا لفظ آ چکا ہے، تیسری مرتبہ پھر آئے گا کہ جی کل اسلام آباد میں سرکاری دفاتر میں کوئی نہیں جائے گا، پھر کہتے ہیں اور اگر آپ کی کال پہ لوگ نہیں جاتے تو اگلے دن حکومت سوچے گی کہ ہم بیٹھے تو یہاں میں نے ان کو ٹوکا، میں نے کہا نہیں، یہ والا اعلان کر کے تو اپنے آپ کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے جو سرکاری محکموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ٹرینڈ ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ خاصے بزدل ہو جاتے ہیں، یہ میں نے کہا اس میں، اور پھر وہ ان محکموں میں نوکری کے ایسے غلام بن جاتے ہیں کہ اپنی آزاد سوچ کے مطابق فیصلہ نہیں کر پاتے۔ میں نے ان کے اس آئیڈیا کو کہا کہ نہیں، یہ ڈراپ آئیڈیا ہے، یا مجھے لگا کہ یہ فلاپ آئیڈیا ہے، یہ نہیں ہو پائے گا، لوگ اپنی نوکریاں خراب نہیں کرتے پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ عدم تحفظ کے شکار ہیں پہلے لوگ۔ اب ذرا اس پہ غور کریں کہ کہا کیا جنرل صاحب نے، کیا کہا انہوں نے، ایک مثال کے طور پہ بات کی، اور اس پہ اس وقت وہ جسمانی ریمانڈ 80 سال کی عمر میں اپنے سینے پہ پاکستان کا پرچم لگا کر بھگت رہے ہیں۔ یہ ہے جی وہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آ جائیں ذرا سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب سے بڑی خبر ہے، مریم نواز کی کچھ معصوم خواہشیں بھی آئی ہیں۔ وہ سائیوال گئی تھی جلسہ کرنے کے لیے، جو سب سے چھوٹا گراؤنڈ تھا اس کا انتخاب کیا گیا، اور وہ گراؤنڈ بھی آدھے سے زیادہ خالی پڑا تھا۔ یہ مناظر آپ دیکھ لیں اس کے، مجھے ابھی کچھ دوستوں نے بھیجے ہیں، یہ مناظر اس وقت کے ہیں جب مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی تھی، یعنی سائیوال جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا طوطی بولتا تھا، اس وقت مریم نواز کی تقریر کے دوران لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور بہت تھوڑی تعداد میں لوگ میدان کے اندر کھڑے تھے، اور چھوٹا سا میدان جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا تھا۔ تو یہ سچویشن ہو گئی ہے، اس کے باوجود کہ تمام سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، اور تو اور بجلی بھی چوری کی تھی۔ میں نے 2010 میں غالباً نواز شریف کے ایک جلسے میں بجلی چوری پکڑ لی تھی، اور میں نے وہ خبر ٹی وی چینلز کو دے دی تھی۔ کچھ ٹی وی چینلز پہ وہ خبر چل گئی تھی اور کچھ نے نہیں چلائی تھی۔ اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے غصے میں ہمارے آفس آئے تھے، اور اس کا میں نے خمیازہ بھگتا تھا بعد میں، کیونکہ ہمارے ڈائریکٹر نیوز اس دور میں فہد حسین صاحب ہوا کرتے تھے، اور خواجہ سعد رفیق نے آگے فہد حسین سے بات کی اور پھر میرے اوپر نزلہ گرا اس بات کا کہ آپ نے یہ کہاں سے ڈھونڈ لی، اور یہ چوری کی بجلی کیسے اور یہ کیوں ہے۔ تو اس کے اوپر بڑا ایک مسئلہ اٹھ گیا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب کو بڑا مائنڈ کیا تھا انہوں نے۔ میں نے دیکھا کنڈا لگا ہوا ہے سامنے بجلی کے ساتھ، کھمبے کے ساتھ، تو میں نے کہا کنڈا لگا کے کون سا جلسہ ہوتا ہے بھائی؟ میٹر کے اندر لگاؤ، بل دو جا کے، یا اپنے سوئچ کے اندر لگاؤ، اس کا بل بھرو، یا اپنا جنریٹر لگاؤ۔ تو چوری کی بجلی پہ جلسہ کر رہے تھے۔ ویسے ہی آج مریم نواز نے بھی، یہ آپ دیکھ لیں کہ ڈائریکٹ تاریں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے مریم نواز صاحبہ کے جلسے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اب یہ مریم نواز صاحبہ کی معصوم خواہش ہے کہ میرے ابو کو پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کو پورا موقع دیا جائے۔ جو ڈیل ہے نا ایکچولی جو لندن میں ہوئی ہے، وہ ڈیل پوری آج مریم نواز صاحبہ نے بے نقاب کر دی۔ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، کوئی مانتا نہیں تھا، آج وہ ڈیل بے نقاب ہو گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تمام ایکشنز کیے جائیں، ان کو باہر کیا جائے میدان میں سے، اور میرے والد کو واپس لانے کا بندوبست کیا جائے، اور ان کو باعزت بری کیا جائے، ان کے سارے معاملات سیدھے کیے جائیں، پھر آپ الیکشن کروائیں تو ہم الیکشن میں جائیں گے، ورنہ ہم الیکشن میں نہیں جانے دیں گے۔ ایسے تو نہیں ہوگا، یہ قوم آپ لوگوں کو گھسیٹ کر الیکشن میں لے جائے گی۔ اور بڑی معصوم خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش کے اوپر دم نکلتا ہے، لیکن ساری خواہشیں زندگی میں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کے صدقے باری تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں دے سکتے، باری آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو باری کیسے آپ کو ملے گی؟ باری ملے گی عوام جب آپ کو ووٹ ڈالیں گے۔ ابھی درگت بنی ہے وہاں پہ راجن پور میں، بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے وہاں پہ۔ ٹرن آؤٹ دیکھیں، لوگوں کو پتا ہے انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا، یا یہ اسمبلی رہنی ہے یا نہیں رہنی، چند دنوں کی بات ہے۔ اس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں نکلے، بڑا ٹرن آؤٹ تھا، لوگوں نے ووٹ پہلے سے بھی زیادہ ڈالے، 2018 کی جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ڈالے۔ اس فرق کو سمجھیے، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت آپ کو غوطے آ رہے ہیں، اور آپ کی عوامی مقبولیت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ اب آ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کاروائی ہے، اس حوالے سے ایک تو چیز سیٹل ہو گئی ہے، وہ یہ تھا کہ از خود نوٹس والا معاملہ تھا اور بینچ والا معاملہ تھا جو اٹھ گیا تھا، اس میں کچھ اعتراضات سامنے آئے تھے، تو 4 ججز خود اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، اور سپریم کورٹ نے انتخابات از خود نوٹس کیس 23 فروری کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامہ کیا ہے؟ چیف جسٹس سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان بندوخیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت شروع کی۔ تو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے بتایا کہ 4 معزز ممبرز جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے، اور اب عدالت کا بینچ
باقی بینچ جو ہے، جو اب نیا بینچ بن گیا ہے، نئے سرے سے کیس شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو پہلے والا تھا وہ سیٹل ہو گیا، اب یہ ایک نیا بینچ بنا ہے 5 رکنی، یہ بینچ اب کیس کو سنے گا۔ اختلافی نوٹس وہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ 5 رکنی بینچ اب بن گیا ہے جو اس کیس کو سنے گا۔ جن ججز پہ اعتراض تھا وہ بھی نکل گئے، اور کچھ ججز ویسے بھی نکل گئے، ان کے اختلافی نوٹس بھی آ گئے۔ یہ چیزیں اب ماضی کا قصہ بن گئی ہیں۔ اب کیا ہوگا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور بات چیت ہوئی کیا۔ جج صاحب نے کہا کہ کل 9:30 بجے، یہ صبح جو آئے گی، اب سماعت شروع کر کے کل ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز کہ کل ہی شروع کریں گے اور کل ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک حکم نامہ ویب سائٹ پر نہ آ جائے جاری نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ حکم نامہ سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ گیا، مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ یہ بس اتنا میرے خیال میں کہنا کافی ہے۔ اور عدالتی احکامات پہلے ویب سائٹ پر آتے ہیں پھر پبلک ہوتے ہیں۔ الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ کیا الیکشن میں 90 دن سے تاخیر ہو سکتی ہے؟ علی ظفر بیرسٹر جو ہے انہوں نے جواب دیا کہ الیکشن میں 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، اور تاریخ کی نہ الیکشن کمیشن ذمہ داری لے رہا ہے نہ گورنر۔ صدر مملکت نے معاملے پر 2 خطوط لکھے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ صدر مملکت کا خط ہائی کورٹ حکم کے متضاد ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنے جواب میں خود لکھا ہے کہ گورنر سے مشاورت آئین میں نہیں۔ اگر مشاورت نہیں تو کمیشن پھر خود الیکشن کی تاریخ دے دیتا۔ الیکشن کمیشن اگر خود تاریخ دے دے تو کیا یہ توہین عدالت ہوگی؟ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں کیس کی اگلی سماعت کل ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا کو پشاور ہائی کورٹ میں 21 دن جواب جمع کروانے کے لیے دیے گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 21 دن کا نوٹس کیوں دیا فریقین کو؟ قانونی نقطہ طے کرنا ہے، یہ کوئی دیوانی مقدمہ تو نہیں ہے کہ اتنا وقت دے دیا گیا ہے۔ بہرحال دوران سماعت الیکشن کمیشن نے سوال کیا جسٹس جناب منیب اختر صاحب نے کہ 2013 اور 2018 کے انتخابات کی تاریخیں کس نے دی تھیں؟ تو اس پر جواب آیا کہ صدر پاکستان نے دی تھی۔ تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ صدر بھی انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اس بات کو اب یاد رکھیے گا کہ صدر آلریڈی تاریخ دے چکے ہیں 9 اپریل 2023 کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سیدھا سادہ کیس ہے۔ 18 جنوری سے گورنر تاریخ دینے میں ناکام رہے ہیں، یہ بات عدالت نے کہہ دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیکرٹری کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کی انہوں نے، اور آج ہی گورنر خیبر پختونخوا کے سیکرٹری جو ہیں وہ جواب جمع کروائیں، اور سیدھا سادہ کیس ہے کہ 18 جنوری سے گورنر تاریخ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ میری بات ہوئی اظہر صدیق صاحب سے، انہوں نے کچھ فیکٹس مجھے بتائے ہیں کیونکہ وہ اس کیس کے اندر بڑا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو بینچ ہے یہ ڈیزالو ہو گیا ہے، ایک نیا بینچ بن چکا ہے، کیس نئے سرے سے سنا جا رہا ہے، اور پہلے 9 ججز تھے، اب 5 ججز موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کروانا پڑتا ہے۔ جو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 90 دن ہے، جو اس کی کم سے کم مدت ہے وہ 60 دن ہے، یعنی 61ویں دن سے لے کر 90 دن کے بیچ میں کسی بھی وقت انتخابات کروائے جا سکتے ہیں آئین پاکستان کے مطابق۔ اب ہوا یہ ہے کہ آلریڈی ایک وائلیشن ہو چکی ہے، اور یہ صبح عدالت میں معاملہ اٹھایا جائے گا کہ جو 61ویں دن والی وائلیشن ہے وہ ہو چکی ہے، یعنی 60ویں یا 61ویں دن بھی انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ والی وائلیشن اس لیے ہو چکی ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھایا ہی نہیں گیا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو فیکٹس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ 30 تاریخ کو شروع ہوا تھا، 10 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اس وقت 63 دن باقی تھے، اور ان کو یہ لگا کہ 2-3 دن کے اندر اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا، کم سے کم 60 اور زیادہ سے زیادہ 90 دن وہ ٹائم ڈیوریشن آئین پاکستان کے مطابق مل جائے گی۔ لیکن جب وہ نہیں ملی تو اظہر صدیق صاحب نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور درخواست دائر کی جس میں انہوں نے کہا کہ جج جو ہیں وہ احکامات جاری کرے عدالت صدر پاکستان کے لیے، کہ صدر پاکستان کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں، کیونکہ یہ حکومت نہیں دے رہی۔ پھر جو ہے 20 فروری 21 فروری یہ سارے کیسز ان دنوں میں چلتے رہے، اور ایک نوٹس جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھی کیا گیا، اور جس دن نوٹس کیا گیا اسی دن صدر پاکستان نے انتخابات کی تاریخ دے دی۔ تو اب یہ بالکل ایک سمپل چیز ہو چکی ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کل منگل والے روز یا زیادہ سے زیادہ بدھ والے دن اس کے اوپر فیصلہ آ جائے گا، اور کبھی امکان یہ ہے کہ خواہش کے برعکس الیکشن میں تو جانا پڑے گا۔ اب تک اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔